فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شیخ صاحب آج کا پہلا سوال یہ ہے ہاں جی کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل جو کمپنیاں ہیں جیسے زومیٹو ہے یا اور بہت ساری کمپنیاں ہیں، تو یہ کمپنیاں جیسے کسی کو جوائن لیٹر دیتی ہیں، انجینئر چاہیے، آئی ٹی والا چاہیے، کچھ بھی چاہیے ان کو، تو اس طرح سے وہ ان کو بلاتی ہیں. لیکن بلانے کے بعد ابھی تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شراب وغیرہ یہ لوگ ڈیلیوری کریں گے، ایسا کچھ ہے نہیں، ابھی تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. لیکن ان فیوچر شاید ان کا یہ پلان ہے کہ اس طرح کے کریں گے. تو اگر کسی کو جوائننگ لیٹر ملتا ہے، آئی ٹی کا بندہ ہے یا کوئی انجینئر ہے، تو شیخ وہ ان کی اس کمپنی کو جوائن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کہ کرے کہ نہ کرے، کہ کنڈیشن لگا دے کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ کے یہاں جو ہے اس پہ مطلب ہم یہ سب ڈیل نہیں کریں گے، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. جہاں تک تعلق ہے کسی بھی ایسی کمپنی کا جس کمپنی کے کاموں میں سے کچھ کام صحیح ہوں، کچھ کام غلط ہوں، مثال کے طور پر بعض کمپنیاں ہیں وہ سودی کاروبار بھی کرتی ہیں اور دیگر بزنس بھی ان کے ہوتے ہیں. اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کا مکس کاروبار چل رہا ہے تو ان کمپنیوں میں اگر کوئی شرکت کرتا ہے، بلکہ سب سے پہلا بہترین پہلو یہ ہے کہ ایسی کمپنی کو جوائن نہ کرے. جس کمپنی کے کوئی کام جائز ہیں، کوئی کام ناجائز ہیں، اس کمپنی کو سلام کرے، چھوڑ دے، نہ رہے نہ جائے. لیکن اگر کسی نے کمپنی جوائن کر لی اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں اس کمپنی میں تو کچھ کام غلط ہو رہے ہیں، اگر ایسی شکل ہے تو وہ کمپنی والوں کے ساتھ باقاعدہ یہ معاملہ طے کر سکتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ مزید چل سکتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرا کوئی معاملہ اس شعبے سے تعلق نہیں رکھے گا یا اس شعبے میں میں کام نہیں کروں گا جس شعبے میں سودی کاروبار ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا غلط کاروبار ہوتا ہے. اگر اس طرح کی شرط رکھ کے کمپنی کو منظور کروا کے اس میں اپنے الگ سے، چونکہ مختلف کمپنیوں کے کام ہوتے ہیں، جو جائز اور حلال کام ہیں ان میں رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر وہ ایسی کوئی شرط نہیں رکھتا، کمپنی ایسی کوئی شرط قبول نہیں کرتی بلکہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہم تو جب ہمیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں آپ کو لگائیں گے، تو ایسی شکل میں اس کمپنی کے ساتھ کام کرنا، اس کے ساتھ جوائن کرنا جائز نہیں ہے. آج کل جو کمپنیاں لیبر سپلائی کا کام کرتی ہیں، ان لیبر سپلائی کا کام کرنے والی کمپنیوں میں خاص طور پر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ انجینئر ہے یا کوئی بھی ہے اسے کسی بھی جگہ بھیج دیتے ہیں. اب انجینئر کو اگر وہ بھیج دیتے ہیں کہ تم نے بینک، اور بینک جو کہ سودی کاروبار کر رہا ہے، بینک کے فلاں پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بینک کے لیے بلڈنگ بنانا، بینک کے لیے سروس کرنا، کوئی بھی سروس دینا، سودی کاروبار کرنے والے بینک کے پاس ایسا کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں ہوگا. یہی معاملہ آپ کے ان کمپنیوں کا ہے جن میں سے کسی ایک کا نام بھی آپ نے لیا ہے. تو وہ کمپنیاں، وہ ادارے، وہ کام جن میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، وہاں اگر اپنی شرط منوا کر رہے تو بات الگ ہے. لیکن اگر وہ بغیر کسی کنڈیشن کے رہتا ہے اور وہ رکھتے ہیں اور اس کو موقع بہ موقع کہیں نہ کہیں ایسے کام لگا بھی لیتے ہیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اسی طرح کی بات ہمارے ایک ملنے والے نے بتائی تھی، درسوں میں آنے والے صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ ہماری کمپنی کا کبھی کبھی ایسا کام بھی آ جاتا ہے کہ جو بینک کے ساتھ ریلیٹڈ انہوں نے کچھ پیسے، ظاہر ہے کہ کمپنیاں اپنی اپنی مرضی کے مالک ہوتی ہیں، کچھ ان کا سلسلہ جو ہے وہ سودی بھی چل رہا ہے اور یہ صاحب اکاؤنٹس میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری کمپنی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں بینک کا کھاتہ بھی دیکھ لیا کروں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا کیونکہ میں اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ بینک کا کھاتہ آپ دیکھیں گے تو گویا کہ آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں لیکن بینک کے لیے کام کر رہے ہیں.
یا کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، بینک کا کام کر رہے ہیں، تو ایسی شکل میں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ آپ کمپنی کے ساتھ کلیئر کر لیں کہ میں بینک سے ریلیٹڈ یا سود سے ریلیٹڈ کوئی کام بھی نہیں کروں گا، تو پھر وہ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ گنجائش. ٹھیک ہے شیخ، اگر جوائننگ لیٹر دینے کے وقت وہ کہتے ٹھیک ہے نہ ہم نہ کریے گا، لیکن بعد میں آ کر کے ان کو مستر کریں کہ نہیں آپ کو کرنا ہے ورنہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے، بعد میں غدر کریں تو کیا ہوگا؟ ہاں، تو ایسی شکل میں ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کام، کاروبار، کمپنیاں، ہر چیز موجود ہے. اگر رزق حلال کی تلاش میں اس کمپنی سے چھوڑے گا، باذن اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا کام ملے گا. اور ایسے واقعات پیش آئے، میں بطور مثال اپنے ملنے والوں میں سے، اپنے درسوں میں بیٹھنے والے بعض ساتھیوں کا ذکر کر دینا مناسب ہوتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں خبر دمام کے دروس میں بیٹھنے والے لوگوں میں سے دو لوگ مجھے معلوم ہیں، ان میں سے ایک یہاں سے گیا جدہ میں اور دوسرا مدینہ منورہ. پہلی بات یہ کہ کام بھی اچھے ملے، اور دوسری بات یہ کہ دونوں بیت اللہ کے اور مسجد نبوی کے قریب چلے گئے. صرف ان کا کمپنی کا ان کے لیے مطالبہ کیا تھا؟ کمپنی کا کہنا تھا کہ داڑھی منڈواؤ، ہم تب کام پہ رکھتے ہیں. میرے ساتھ بات ہوئی، میں نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. تو یقیناً، اور ہمارے سامنے کی بات ہے، ہمارے دیکھے مشاہدہ کی بات ہے، اللہ رب العزت نے انہیں باعزت روزگار مہیا کیے اور اپنے گھر کے قریب بھی کر لیا. اور شیخ ایسے واقعات میرے خیال سے جتنے بھی ناظرین ہیں یا اس کو سنیں گے ان کی نظروں میں ایک آدھ واقعات ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام چھوڑا جس کو وہ حرام کروا رہے تھے، نہیں اس نے اللہ تعالیٰ بھروسہ کر لیا اور چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر معروف ہے نا، من ترک للہ عوضہ اللہ. جو اللہ کے لیے کوئی غلط کام چھوڑتا ہے، اللہ اس کا بہترین معاوضہ اسے ادا کرتا ہے. بالکل صحیح. یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے. سوال آیا ہوا ہے کہ آج کل جو اذان دیتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو کہتے ہیں صلو فی بیوتکم، تو یہ جو کلمہ ہے صلو فی بیوتکم تو یہ اذان کے بعد کہیں گے یا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ کہہ کر کے لا الہ الا اللہ ختم کریں؟ جہاں تک یہ موجودہ حالات میں یا بعض دیگر حالات میں، مثلا بہت زوردار بارش ہو رہی ہو، بہت زوردار آندھی ہو، بہت زوردار سردی ہو، مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات جو کہلوائے ہیں، تو ان کلمات کے کہنے کی جگہ دو حدیثوں میں یا دو طرح کی حدیثوں میں دو مقام ہیں. ایک یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے آؤ، یعنی مؤذن مسجد میں بلا رہا ہے. ایک جگہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ صلو فی بیوتکم یا صلو فی الرحال، جیسا کہ دونوں کلمات جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کر ان کی بجائے صلو فی بیوتکم کہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اذان نارمل مکمل کرے اور آخر میں 2 مرتبہ کہے صلو فی بیوتکم الا صلو فی بیوتکم. تو یہ دونوں طرح جائز ہے، اس میں کوئی ایسی سختی والی بات نہیں ہے. دونوں طرح کی حدیث موجود ہیں اور دونوں پر کسی وقت کسی پر، کسی وقت کسی پر، یا کسی جگہ کسی پر اور کسی جگہ کسی دوسرے پر، ان دونوں پر عمل کرنا جائز. جزاک اللہ خیر. شیخنا ایک سوال یہ ہے کہ مصحف جب ہم پڑھتے ہیں تو مصحف لے کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور ایک ہوتا ہے موبائل میں ڈاؤن لوڈ، ہم نے موبائل میں اپلیکیشن کھولا اور ہم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، تو دونوں میں کیا کوئی اجر میں فرق ہے کہ اجر اتنا ہی ملے گا؟ اجر جو ہے نا، لوگ اصل میں بہت باریکیوں میں چلے جاتے ہیں. اجر ہے تلاوت قرآن کا، تلاوت قرآن کا اجر ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اگر موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے اور اس کو قرآن کریم پڑھنے کے مواقع زیادہ ملیں گے. مثال کے طور پر مصحف ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، دفتر میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت دے دیا، دفتر میں موبائل کھولا، اس میں موجود ہے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، 5 منٹ مل گئے، 10 منٹ مل گئے، خالی وقت میں اس نے تلاوت کر لی.
اور کبھی ایسا بھی ہے کہ مکتب میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، لیکن بندہ کسی تیسری جگہ پہ ہے اور اس کے پاس وقت ہے 5 10 منٹ 15 منٹ، وہ وہاں بیٹھ کے تلاوت کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مصحف تلاش کرے گا کہ یہاں تو کہیں مصحف ہے نہیں، تو ایسی شکل میں اگر اس کے پاس موبائل میں موجود ہے، موبائل کھولتا ہے، تو اس طرح موبائل سے پڑھنے اور مصحف کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ اصل کام ہے تلاوت کلام پاک، تلاوت قرآن، وہ موبائل سے بھی ہو رہی ہے اور وہ مصحف سے بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی ایسا پڑھنے میں فرق نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اگر کسی نے کتاب اللہ کا ایک بھی حرف پڑھا تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب 10 نیکیاں اس میں موبائل سے پڑھے گا تو کم ہو جائیں گی، مصحف سے پڑھے گا تو زیادہ ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ موبائل میں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ موبائل میں ہوگا تو اس سے مواقع زیادہ ملنے کی توقع ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ آدمی مہمان گیا ہوا ہے کسی کے یہاں اور اس کو مجلس میں سلا دیا گیا، وہ اپنے وقت پہ اٹھا، نماز پڑھی، وضو کیا، اور اس کے پاس اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دروازے کھٹکھاتے پھرے اندر والوں کے لیے کہ بھائی مجھے قرآن کریم دے کے جاؤ۔ وضو کرے اور نماز پڑھی ہے، نماز پڑھے، سنتے پڑھی ہیں، سنتے پڑھے، اس کے پاس ابھی جماعت کے لیے وقت باقی ہے تو وہاں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں، اصل کام ہے تلاوت قرآن کریم۔ میرے خیال سے مقصود پوچھنے والے کا یہ ہے، سائل کا مقصود یہ ہے کہ جیسے قرآن بھی ہے اور موبائل بھی ہے، تو وہاں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب قرآن سے پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے کہ موبائل، کیونکہ قرآن لیں گے تو اس کے تقدس اور اس کا احترام، ادب، ساری چیزیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ بات پھر وہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں یہاں وہ مسئلہ جو ہے تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں، کیونکہ یہاں آ کے مسئلہ آتا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن کریم پڑھنا ہی جائز نہیں ہے اور قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ جب ہم اس مسئلے کو کلیئر کر لیں تو باقی سارا معاملہ آٹومیٹک حل ہو جائے گا۔ آپ نے موبائل پکڑا ہوا ہے، موبائل کھولا، قرآن کریم پڑھنے لگ گئے، اس میں قرآن کریم کو ہاتھ تو نہیں لگے گا، لیکن قرآن کریم تو کسی جگہ پہ ہے نا، وہاں قرآن کریم کاغذوں میں ہے اور یہاں قرآن کریم جو ہے وہ آپ کی ڈسک میں ہے۔ تو اس شکل میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم بغیر وضو کے پکڑا اور پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس میں چونکہ علماء کرام کی 2 رائے بڑی معروف ہیں۔ بکثرت علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت کے نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ پکڑا ہی جا سکتا ہے، یعنی چھونا تک بھی نہیں، اور دوسرے بھی بکثرت علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو آدمی ہر وقت طاہر ہوتا ہے۔ المومن لا ینجس، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا، تو وہ طاہر ہے۔ جو طہارت مطلوب ہے وہ طہارت ہے، اور اگر طہارت اس سے بھی زیادہ کرتا ہے، باوضو ہو کر قرآن کریم کو پڑھتا اور پکڑتا ہے، تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل ترین عمل یہی ہے کہ وہ قرآن کریم کو باوضو ہو کر پڑھے۔ جہاں تک تعلق ہے جواز کا، تو جواز میں آ کے جو یہ رکھ دیا گیا کہ سوائے وضو کے قرآن کریم کو پکڑ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا، غالباً ایک دن پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس شرط کے نتیجہ میں ہم قرآن پڑھنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کا جی قرآن کریم کو پڑھنے کو کر رہا ہے لیکن وہ وضو سے نہیں، اور اس میں یہ بھی ہمت نہیں ہے کہ ٹھنڈا موسم ہے، اب میں باہر نکلوں، وضو کر کے آؤں اور پھر قرآن، اگر اس کو اجازت ہو کہ وہ پاک ہے، جنابت نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، پاک ہے اور وضو نہیں ہے، قرآن کریم پڑھے اور پڑھنا شروع کر دے، الحمدللہ۔ تو اس میں جو یہ شرط لگائی گئی ہے علماء کی طرف سے، اس شرط کے نتیجہ میں قرآن کریم کی تلاوت بہت کم ہو گئی، لوگ بہت زیادہ پیچھے ہو گئے قرآن کریم پڑھنے کے۔ اگر یہ شرط چھوڑ دی جائے، افضل ہے باوضو ہو کر تلاوت کرنا، لیکن اگر باوضو ہو کر تلاوت کرنے کی بجائے وہ محض جواز پر عمل کرتے ہوئے اتنی سی گنجائش دے دیں کہ جائز ہے، تو قرآن کریم زیادہ پڑھا جائے، اس کی زیادہ تلاوت ہو، تو وہی معاملہ اب یہاں آ جاتا ہے کہ اگر آپ
قرآن کریم کو بغیر وضو کے پڑھنے کو مان لیں تو آپ مصحف سے پڑھیں یا موبائل سے پڑھیں، پھر کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ السلام اللہ علیکم شیخنا، جزاک اللہ خیر۔ شیخ اسی سے ملتا جلتا کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کم کرتے ہیں۔ ایک چیز اور دیکھی جا رہی کہ مسجدوں میں صرف پہلے صف کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ آدمی کے پیچھے لے کر کیسے بیٹھیں، اس طرح کے بھی لوگوں کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے پاکستان انڈیا کی بنائی ہوئی ہیں۔ عربوں میں ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عرب لوگ بالکل اس طرح کی کوئی بات، کوئی تکلف نہیں کرتے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں قرآن مجید دائیں بائیں سے بیا پکڑ کے بیٹھ کے پڑھنے لگ گئے۔ آگے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی پشت ہو رہی ہے۔ اگر مسلمان کے دل میں قرآن کا احترام ہے، اور یقیناً مسلمانوں کے دل میں قرآن کا احترام ہوتا ہے، قرآن کریم کو پیچھا کرنے سے، اب انہی لوگوں سے جتنے بھی اس نظریے والے ہیں کہ قرآن کریم کو پیچھا کرنے سے بے ادبی ہوتی ہے، یہی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ بیت اللہ کو پیچھا کرنے سے بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ اب کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ کیا بیت اللہ سے آپ الٹے پاؤں نکلتے ہیں؟ پتہ ہے کہ وہاں اس طرح کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا دیے جائیں۔ وہاں کوئی ایسا نہیں کرے گا، حالانکہ مقدس گھر اللہ کا زمین پر وہ ہے، اور یہ مقدس کلام ہے۔ کلام کو پیچھا نہیں کرتے، اس کے گھر کو پیچھا کر لیتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے باغ کے آتے ہیں طواف کے لیے، بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، حج و عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں سے الٹے پاؤں نکلنے کی جرت نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو قبوری نظام نے وہ سلسلہ شروع کروا رکھا ہے کہ سرکار کے مزار پر جائیں تو سیدھے منہ، آئیں تو اسی طرح الٹے پاؤں۔ وہاں نکلنے والے کو کوئی نہیں روکتا، کیونکہ وہاں معلوم ہے کہ یہ سارے ہماری طرح کے ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں سارے۔ لیکن یہاں ایسا کوئی نہیں کرے گا، انہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ خرافات پاکستان سے، انڈیا سے اپنے ساتھ لایا ہے، اور یہ ہمیں پکڑ لے گا۔ یہاں سب پیچھے چل کے قرآن کے بیت اللہ کو پیچھا کر کے بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، دل کے اندر، ہمارے دل کے اندر قرآن پاک کا احترام ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں یقیناً ہے، جو مسلمان صحیح ہے۔ لہٰذا یہ کرنا کہ ہم چونکہ پہلی صف کے بعد آئے ہیں اس لیے قرآن کریم، مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جتنی صفیں ہوتی ہیں، عموماً ہر صفوں کے آگے یا بعض مسجدوں میں پلروں کے چاروں طرف ریک بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں قرآن کریم پڑھے ہیں۔ اگر ایسی ہی کوئی بات ہوتی تو یہ پہلی صف کے پیچھے کوئی چیز ایسی نہ بناتے کہ جہاں قرآن کریم رکھا جا سکے۔ قرآن کریم رکھنے کے لیے جگہ بنائی گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم وہاں بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چاہے 50 صفوں کی پشت کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لوگوں کو ان باتوں کو ذہنوں سے نکالنا چاہیے کہ ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ قرآن کریم کے احکام پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو بے ادبی نہیں مانتے۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل نہیں، بلکہ صریحاً نافرمانی اللہ کی، صریحاً نافرمانی اللہ کے رسول کی کریں گے، وہ ٹھیک ہے ان کے نزدیک، لیکن پیچھا نہیں کرنا، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کہاں کا ادب ہے؟ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ادب ہے۔ اس قسم کے ادبوں کو چھوڑیں، جو صحیح اصلی ادب ہیں وہ اختیار کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے پیغام پر عمل بھی کریں، یہ ضروری ہے۔ السلام علیکم شیخنا، آپ نے جو کہا کہ یہاں تو پیچھے نہیں ہوتے ہیں مکہ مدینہ میں، کہ یہاں پکڑ لیے جائیں گے اور الٹا دیے جائیں گے، تو میں ان دنوں کی بات بتاؤں کہ جب میں مدینہ میں تھا تو ہم لوگ گئے تھے حرم، مدینہ یونیورسٹی مسجد نبوی، تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بڑا خشوع خضوع ہو کر کے اور روزے کی طرف ہاتھ کر کے کھڑا ہوا ہے، میں دعا مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کو اٹھا کر کے قبلہ کی طرف کر دیا۔ تو کیا کیا تم نے؟ تو میں نے کہا کہ تم دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگنے کے آداب میں سے کہ قبلہ کی طرف ہو کر وہ بھائی دعا کرو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ ہاں جی، بولا نہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ تو میں سلام پیش کرنے کے لیے ہاتھ میں ضرور تھوڑی ہے سلام پیش کر، وہی نا، ہمارے بہت عجیب و غریب انداز لوگوں کو سکھائے گئے ہیں، پھر بڑے پکے کر کے وہاں بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھ تم جا رہے ہو وہاں، یہ ملک جو ہے وہ ملک وہابیوں کا ہے، وہاں کی پولیس وہابی، وہاں کے ملا وہابی، فلاں فلاں، تم نے یہی کرنا ہے اور وہی کرنا ہے۔ بلکہ ایسے علماء پائے گئے کہ انہوں نے حج کے 5 دن، ایک رسالہ ہماری نظر سے گزرا، ہمارے ساتھیوں نے لا کے دیا انڈیا سے، اور وہ شہر بھی معروف ہے وہاں، بنگلور ہے،
تو وہاں سے رسالہ لا کے دیا، ایک ان کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے رسالے میں حج کے 5 دن لکھا کہ حج کے 5 دنوں میں تم نے کیا کرنا ہے. تو سارے کا سارا وہی جو اپنے لوگوں کو وہاں سے سکھلا کے بھیجتے ہیں وہ ہاتھوں میں پکڑا کے بھی بھیج دیا، اور اس میں وہی کہ تم نے منا میں بھی پوری نمازیں پڑھنی ہیں، تم نے وہاں جا کے عرفات میں بھی یہ کرنا ہے، تم نے مزدلفہ میں بھی یہ کرنا، سارے کا سارا جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے جو سنت کے خلاف ہے، اس سارے کے سارے طریقے کو درج کر کے سمجھا کے بھی بھیجا، پڑھا کے بھی بھیجا، اور ہاتھ میں تھما کے بھی بھیج دیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. شیخنا، شیخ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں میت پر سب بندی کر کے نماز جنازہ گھر میں ادا کر سکتی ہیں، اور ان کی امامت کوئی عورت کرائے گی یا کوئی مرد امام بھی امامت کروا سکتا ہے گھر میں؟ اگر گھر میں میت ہے اور جنازہ عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھنا ثابت ہے، لیکن ان کے لیے کوئی مرد جا کے امامت کروائے گا صرف عورتوں کے لیے، اگر تو ان کا اپنا گھر ہے، عورتیں ساری محرم ہیں، تو ان کی جماعت مرد کرا دیتا ہے، گھر کے اندر لاش پڑی ہے، میت پڑی ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر عورتیں مکس ہیں، مختلف قسم کی ہیں، محلے کی ہیں، رشتہ دار ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن محرم نہیں ہیں، تو ایسی شکل میں خواتین جو ہیں وہ کسی مرد کی امامت کا انتظار کرنے کی بجائے، خواتین ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو نہیں بلایا کہ ہمیں آ کے کوئی جماعت کروائے. ایسی شکل میں خواتین جو ہیں وہ خود ہی جنازہ پڑھیں، اور جس طرح فرض نماز کی امامت کراتے وقت عورت صف کے وسط میں ہو جاتی ہے، اسی طرح صف کے وسط میں عورت کھڑی ہو جائے اور وہ اپنی باقی خواتین جو ہیں ان کو نماز پڑھا دے. عورتوں کا نماز جنازہ اس طرح پڑھنا جائز ہے. اور ہمارے پاک و ہند میں عورت کو جنازے میں شرکت سے بھی روکا جاتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ عورتیں جنازہ تو دور کی بات شیخ، جنازہ تو دور کی بات، ان کو عیدین میں نہیں شریف ہونے دیتے ہیں، تو جنازہ میں کیسے؟ عیدین میں نہیں ہونے دیتے، جنازے میں نہیں ہونے دیتے. پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں جب مکہ اور مدینہ میں آتے ہیں کہ یہاں تو ساری عورتیں جنازے میں شریک ہوتی ہیں، تو اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ذریعہ یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آ جائے کم از کم اس کے طبق 14 کے 14 روشن ہو جاتے ہیں، بعد میں اندھیرا رکھے تو اس کی اپنی مرضی. عیدین میں نہیں نکلنے دیتے، بلکہ بڑی سختی کے ساتھ تراویح کی نماز کے لیے نہیں نکلنے دیتے. نماز تراویح کے لیے ہمارے حیدرآباد کے قریب کوئی گنٹور کر کے گاؤں ہے، حیدرآباد انڈیا دکن، گنٹور گاؤں میں مسجد بنائی گئی، اور مسجد بنانے والے ظاہر ہے کہ مختلف لوگ تھے، ادھر سے بھی تھے. تو احناف نے سختی سے منع کر دیا کہ ہم عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے. دوسروں نے کہا، اہل حدیث حضرات تھے، سلفی حضرات، انہوں نے کہا بھائی مسجد بنائی ہے تو یہ ہماری خواتین اس میں نماز پڑھیں گی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد جو ہے وہ اہل حدیثوں کی ہے، اور توڑنے والے جو ہیں ہمارے یہ بھائی ہیں جو ہمیشہ وحدت امت کا درس دیتے رہتے ہیں، صرف اس مسئلے پر کہ عورتیں مسجد میں تراویح نہیں پڑھیں گی، مسجد کو توڑ دیا. کس حد تک تشدد ہے، اب لفظ وہ جو دہشت گردی کا ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے اچھا نہیں لگتا. اللہ کے گھروں کو توڑنے سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہوگی؟ اور یہ الزام دیں گے کہ فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، اور اپنے آپ کو میاں مٹھو بنتے اور وحدت امت کے نعرے لگاتے تھکتے نہیں. یہ وحدت امت ہے کہ جو سنت پہ عمل کرنا چاہے. خواتین کے نہ صرف تراویح میں بلکہ 5 وقتہ نمازوں میں شرکت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو. ساتھ یہ یقیناً فرما دیا کہ اگرچہ ان کے گھر مسجدوں میں نماز پڑھنے سے گھر افضل ہیں، وہاں نماز ان کی. اور ایک حدیث میں تو اتنی تفصیل موجود ہے کہ میری مسجد سے گھر میں نماز افضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ تفصیل کہ میری مسجد میں محلے کی مسجد میں افضل، میری مسجد کی نسبت گھر میں افضل، میری مسجد کی نسبت گھر کے دالان یا صحن کی بجائے کمرے میں افضل. اور آگے 5واں درجہ بھی بتا دیا کہ میری مسجد کی بجائے اگر عورت کوٹھڑی میں جا کر نماز پڑھتی ہے تو وہ اس کی افضل ترین نماز ہوگی. اب یہ تو بتا دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے اور نمازیں پڑھنے سے مت روکو. تو ادھر ہمارے ایسے ہیں کہ عید کے لیے آپ فرما رہے تھے عید سے روکتے ہیں.
عید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی لے کے آؤ، وہ نماز میں تو شریک نہ ہوں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں گی، اور اس عورت کو بھی عورت لے کے آیا اپنے ساتھ جس عورت کے پاس پورا اپنا پردے کے لیے پورا کپڑا نہیں، اپنے پردے میں چھپا کے لے کے آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں آنے کے لیے اتنے سختی کے ساتھ اتنی تاکید فرمائیں کہ حیض والی عورتوں کو بھی لے کے آ جاؤ، عورت کے پاس کپڑا کم ہے دوسری بہن کے کپڑے میں چھپ کے آ جائے۔ اور ہمارے یہ حضرات ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ عیدگاہ میں نہیں جا سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، تراویح کے لیے نہیں جا سکتے، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ جنازے کے لیے شرکت کا کیسے موقع دیں گے؟ السلام علیکم شیخنا۔ شیخ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہوگا میت کی؟ نماز جنازہ میں میت کے اگر خاتون ہے تو وسط میں کھڑا ہوگا، اگر خاتون ہے تو ظاہر ہے کہ جنازہ تو سامنے ہی پڑا ہے، جنازہ تو مرد ہے یا عورت ہے وہ سامنے ہی پڑا ہے۔ ایک موقع پہ تھوڑا سا دائیں طرف ہو جائے گا اور ایک موقع پہ تھوڑا سا بائیں طرف ہو جائے گا، ہوگی میت سامنے ہی۔ اب یہ نہیں ہے کہ میت کو کہیں ادھر ادھر رکھ کے اس نے دیکھنا ہے، میت سامنے ہی ہوگی، لیکن مرد عورت کی میت کے لیے تھوڑا تھوڑا سا دائیں بائیں کا فرق جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس طرح امامت جو ہے وہ کرائی جائے گی، لیکن میت سامنے رہے گی، اور اس میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی شک گزرنے لگے کہ سجدہ کرنا ہے اور میت سامنے پڑی ہے، اس میں سجدہ ہے ہی نہیں، کھڑے کھڑے ہی ساری دعا مکمل کر لینی ہوتی۔ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ بچے اور چھوٹا بچہ جو مولود ہیں، نو مولود ہیں، تو ان کے پیشاب میں فرق کیا گیا حدیث کے اندر کہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو چھینٹا مار سکتے ہیں، مار کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بچی ہے تو دھلنا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی تو چیز ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہمیں ماننا ہے، یہ ہمیں ماننا ہے، پہلی بات نے اس کی حکمت بیان کی ہے، اور اس کو کیا کسی عمر کے ساتھ محدود کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا آمنا و صدقنا، پہلی بات۔ دوسرا یہ آپ نے ارشاد فرمایا یرش من بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹا مار دیا جائے اور لڑکی کے پیشاب کو دھو دیا جائے۔ یہ تو حکم ہو گیا، حکم سرکار کا جو ہمارے لیے اللہ راس والعین بسر و چشم۔ اب اس میں مصلحت بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اور اس میں میڈیکل بھی ہے۔ مصلحت کیا ہے کہ شروع سے لے کے آج تک بھی لوگ لڑکے کو اٹھانا زیادہ پسند کرتے ہیں لڑکی کو اٹھانے کی نسبت۔ آپ دیکھیں گے بیٹا ہوا، ابھی وہ تھوڑا سا اپنی گردن کو سنبھال ہی پایا ہے تو کندھے سے لگایا مارکیٹ میں لے گئے، کندھے سے لگایا بقالے میں لے گئے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے عموماً، یعنی کچھ لوگ ہیں لیکن عموماً ایسا نہیں کریں گے۔ وہ جو شروع سے آ رہا ہے نا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی بات، اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ آج تک بھی موجود ہے۔ آج تک کو زندہ درگور کرنے والی کئی ملکوں کے بارے میں آیا ہے، روزانہ ہر سال لاکھوں ابارشن کروائے جاتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کے پیٹ میں جنین لڑکی ہے، ابارشن کروا دیتے ہیں۔ زندہ درگور کرنے کی بدترین مثال ہے یہ۔ وہ تو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کرتے ہیں، یہ تو نشان بھی نہیں آنے دیتے، فوراً اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ شروع سے ہی آ رہا ہے کہ لڑکوں کو زیادہ کھلاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ چونکہ بار بار لڑکوں کو اٹھانے اور اس کا بھی کپڑا دھونے کا مسئلہ آ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ مشقت ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، آپ نے ہر اس کام میں مسلمانوں کے لیے اپنی امت کے لیے آسانی کا ہی ارادہ کیا، آسانی ہی کا راستہ بتایا، جس میں دو راستے ہو سکتے تھے، جو آسان ترین وہ لے لیا، الا یہ کہ وہ حرام یا ناجائز نہ ہو۔ اور دوسری اس میں ایک تو یہ ہوا کہ لڑکی جو ہے اس کو کم اٹھاتے ہیں، لڑکے کو زیادہ اٹھاتے ہیں، بار بار دھونا نہ پڑے۔ ایک اس میں میڈیکل یہ بھی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ لڑکی کے پیشاب میں اور لڑکے کے پیشاب میں فرق ہوتا ہے۔ لڑکی کا پیشاب جو ہے وہ کہا گیا کہ گاڑھا ہوتا ہے، کثافت اس میں زیادہ ہوتی ہے، گاڑھا سے مراد وہ اس میں کثافت زیادہ ہوتی ہے، اور لڑکے کے پیشاب میں وہ کثافت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا گیا کہ لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے تاکہ وہ کپڑا پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مار دیا جائے تو اس سے کافی ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ کب تک ہوگا، یعنی چھینٹے کا
اور دھونے کا مسئلہ یہ کب تک ہوگا، یا چھینٹے والے لڑکے کے پیشاب کو دھونا کب شروع کریں گے؟ تو اس سلسلہ میں جب تک بچہ ماں کے دودھ پر رہے، جب تک بچہ باہر کی کوئی خوراک کھانا شروع نہیں کرتا، تب تک وہ بچہ جو ہے اس کے پیشاب کو چھینٹا مارا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ بھاگنے نہ لگے اس کا پیشاب جو ہے چھینٹے سے مارا، نہیں، جب تک بچہ ماں کے دودھ پر ہے اس وقت تک اس کے پیشاب کو چھینٹا مار دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس کو کچھ کھانا کھلانا ماں شروع کر دے، اس کے ساتھ ہی اس کے پیشاب کی جو حالت ہے وہ بدل جائے گی۔ یعنی وہ بچہ جو رضیع ہے، جو دودھ پیتا ہے، شیر خوار ہے، شیر خوار بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا۔ اور جیسے ہی وہ کھانا کھانا شروع کر دے، اور آج کل کھانا تو چلے دوسری بات ہے، آج کل سیریلاک ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ جلدی ہی کھلانا شروع کر دیا جاتا ہے، تاکہ بچہ ہے کچھ سیریلاک کھا لے گا، کچھ ماں کا دودھ پی لے گا، مل جل کے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو جب یہ سیریلاک ٹائپ چیزیں داخل ہو گئیں، اس وقت وہ شرط جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا ہے، وہ ہے ماں کے دودھ تک۔ لڑکی کا جو ہے اس کا تو ظاہر ہے کہ شروع سے ہی دھونا ہے۔ احسن اللہ علیکم شیخنا۔ شیخنا اب ہمارے جو ناظرین ہیں، اگر انہوں نے اپنی انگلی اٹھائی ہے تو ان کو موقع دیا جائے کہ خود براہ راست آپ سے سوال کر سکیں۔ تو میرے خیال سے عماد صاحب نے اپنی کھڑکی کھول دی ہے اور شاید وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب مجھے اجازت دے دیں۔ تو قبل اس کے کہ اپنی انگلی اٹھائے میں ان کا مائک کھولنا چاہوں گا۔ جی عماد صاحب پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب لوگوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب دو مختصر سوال ہیں ہمارے۔ یہ ایک سوال ہے، وہ ایک سوال کی بات طے ہو چکی ہے پہلے بھی۔ اچھا، اصل میں یہ عماد صاحب جب بھی آتے ہیں 2 سوال لے کر کے آتے، تو آج وقت ہم شروع میں آ گئے ہیں تو خیر ان کو حق بنتا ہے کہ پوچھیں۔ نہیں، دونوں ہی سن لیں گے، لیکن باری باری جی آپ بے شک بعد میں جواب دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں تو ہوں ادھر ہی۔ شیخ صاحب ایک تو یہ جملہ کہا جاتا ہے عموماً کہ کچھ بھی ہو تو اللہ کی مصلحت ہے، اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی، تو کیا یہ جملہ کہنا درست ہے؟ یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ پہلی بات یہ کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی مصلحت، اللہ کی کوئی مصلحت نہیں، اللہ کی طرف سے بندے کے لیے مصلحت ہوگی۔ اصل میں جملہ یہ ہے کہ بندے کا کوئی فائدہ ہوگا، بندے کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہوگی۔ مصلحت کا معنی کیا ہے؟ کوئی فائدہ۔ مصلحت کا معنی ہے کوئی فائدہ۔ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، یہ جملہ غلط ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوگی، اللہ کی طرف سے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ جملے بڑے غلط معروف ہو چکے ہیں، کیا کہتے ہیں میں اپنے ابا کے نام سے حج کرنے جا رہا ہوں، ابا کے نام سے حج کرنے جا رہا ہوں، جبکہ کوئی عبادت کسی ابا کے نام کی نہیں ہوتی، عبادتیں سب اللہ کے نام سے ہوتی ہیں۔ اپنے ابا کی طرف سے، آن دی بہاف آف مائی فادر، جو بات کہتے ہیں، ہم اپنے والد کے قائم مقام ان کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے ایصال ثواب کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جملہ جو ہے یہ بھی غلط مشہور ہو چکا ہے، کہتے ہیں جی اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی۔ اللہ کی مصلحت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوگی، بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا۔ کچھ ایسے کوئی بے شمار واقعات آتے ہیں کہ کسی کی گاڑی چھوٹ گئی اور اس کو اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس گاڑی کا آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس میں اللہ کی مصلحت نہیں، اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے مصلحت تھی۔ تو یہ جملہ اس طرح ہے۔ اب آپ دوسرا سوال کیجیے۔ دوسرے سوال کے ان کا مائک کھولنا پڑا، میں نے ان کا مائک بند کر دیا تھا۔ جی عماد صاحب پوچھیے۔ کھول لیجیے۔ جی دوسرے سوال کے ان کا مائک کھولنا پڑا، میں نے ان کا مائک بند کر دیا تھا۔ اچھا کھول لیجیے۔ جی مگر یہ علمی میں کہنے سے ہم گناہ کے مرتکب تو نہیں ہے نا؟ لا علمی میں کہنے سے مرتکب نہیں ہوتے، آج کے بعد کہیں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، جو لا علمی میں ہو گیا سو ہو گیا۔ اچھا جی۔ اور شیخ صاحب ایسا سوال یہ کہ انڈیا اور پاکستان سے مجھے یہ سوال آیا ہے کہ بھائی شیخ سے پوچھیں کہ عموماً جمعے کے دن تو اب ظاہر ہے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعے کے دن ظہر کی نماز گھر میں ادا کی جا رہی ہے، تو کیا جمعے کے دن ظہر کی نماز آپ کو انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟
بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، صرف جمعے کے دن کی جو ظہر کی نماز ہے. میں نے کہا یہ ساری نمازیں باجماعت ہو رہی ہیں. جمعے کے دن اگر کوئی کہے کہ ہم 2 رکعتیں گھر میں باجماعت پڑھیں گے، وہ تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ 2 رکعتیں ہیں مسجد میں جمعے کی شکل میں. اب یہ ہو گئی مسجد کے اندر سے اعلان آ رہا ہے کہ یہ آج ظہر ہے. مسجدوں میں 2 اذانیں ہوتی ہیں نا، جمعے کے لیے بلانے کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں ہر جگہ. اور آج کل آپ سن رہے ہیں جمعے کے دن 1 اذان ہوتی ہے دوپہر کے وقت. اس کا معنی یہ ہے کہ اب تم ظہر کی نماز پڑھو گے. ظہر کی نماز اکیلے کیوں پڑھیں گے؟ گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ باجماعت نماز ظہر ادا کریں، کیونکہ اب یہ جمعے کے قائم مقام ہے. مسجدیں کھلی ہوتی، مسجد میں جاتے 2 فرض پڑھتے، خطبہ سنتے، جمعہ ہوتا. لیکن اب مسجدیں بند ہیں، لہٰذا اپنے گھروں میں باجماعت 4 فرض پڑھیں گے، 2 فرض نہیں ہوں گے. جزاک اللہ خیر. السلام اللہ علیکم شیخنا. ایک سوال آیا ہے کسی بھائی کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن ہم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، مصحف ہم سے گر جائے تو کیا ہمیں کچھ صدقہ وغیرہ دینا پڑے گا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے؟ اس پر ہمارے یہاں جو مروج ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ گر گیا، اس کو پکڑا، اٹھایا، چوما، آنکھوں پہ لگایا اور توبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس پہ اگر کوئی کہیں کہ کوئی کفارہ ہو اور کوئی جرمانہ ہے، کچھ ایسا ہے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، غیر ارادی طور پر غلطی سے گر گیا، پکڑنے لگے تھے، صحیح پکڑا نہیں جا سکا، ہاتھ سے گر گیا، یا کوئی دوسری چیز پکڑنی تھی، ساتھ میں قرآن کریم پڑھا ہوا تھا، وہ گر گیا. تو اس طرح چونکہ اصلاً مسلمان کے دل میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ میں قرآن کریم کو زمین پر گراؤں. قرآن کریم زمین پر رکھا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن گرایا جائے ایسا نہیں مسلمان سے ہوتا. تو ظاہر ہے کہ یہ غلطی سے ہو جاتا ہے. اس پر کسی قسم کے کفارے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو اٹھائیے، احترام کے ساتھ اس کو رکھیے. اور اللہ کا کلام ہے، غلطی سے گر گیا ہے، اللہ سے معافی تو آدمی ہر وقت مانگتا رہتا ہے. اللہ سے معافی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے زیادہ، 100 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگا کرتے تھے. تو وہ اتنا ہی کافی ہے. کوئی کفارہ، کوئی جرمانہ، اس پہ کوئی ہدیہ کچھ نہیں ہے. السلام اللہ علیکم شیخنا. کسی بھائی کا سوال آیا، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی وتر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا اور پہلی رکعت ادا کر چکا ہے اور اتنے میں اذان ہو چکی فجر کی، تو اب وہ 1 رکعت پہ اکتفا کر لے گا کہ یا 3 رکعت مکمل کر لے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وتر پڑھنے کے لیے جو ہم نے اپنا پکا طریقہ پکڑا ہوا ہے نا، 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ، اس سے بھی کبھی کبھی ہٹنا چاہیے. جو صحیح ترین ہے اس کو بھی لے لینا چاہیے. وہ طریقہ ثابت ہے، اس طریقے کو جائز اور ثابت مانا گیا. لیکن اس سے بھی زیادہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وتر کے لیے 2 رکعتیں الگ کی جائیں اور 1 رکعت الگ کی جائے. شفع والوتر، یعنی 2 رکعتیں شفع اور وتر 1 رکعت. اگر اسی طریقہ سے پڑھے گا تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. وتر پڑھنا شروع کیا، اذان ہو گئی، اذان کے دوران وہ اپنی وتر کی نماز پوری کر لے گا. اور اسی طرح جو صحیح مسلم میں اور بعض دیگر احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض دیگر کتب احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 کر کے رکعتیں پڑھ رہا ہے، اب اس نے محسوس کیا، اسے خدشہ ہوا کہ اذان ہو جائے گی، تو وہ صرف 1 رکعت پڑھ لے. تو تیرو ما کان قبلہا، جو اس کی پہلی رکعتیں ہیں ان سب کو وہ وتر بنا دے گی، یعنی تہجد بنا دے گی. تو اگر اس پہ عمل کریں، اور یہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعتیں اور 1 رکعت، یعنی وتر جو ہے اس کو بھی شفع اور وتر کر کے پڑھنا چاہیے. اگر یہی انداز اختیار کریں تو یہ نوبت نہیں آتی. اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر اس نے 3 رکعتوں کی نیت کی تھی اور ابھی 1 رکعت پڑھی ہے یا 1 رکعت مکمل کرنے کے قریب ہے، اذان ہو گئی، وہ نماز اپنی مکمل کر لے، کیونکہ اذان جو ہے وہ 1 منٹ میں ختم نہیں ہوتی. اذان میں 2 3 4 5 تک بھی منٹ لگتے ہیں. الگ الگ قاری حضرات ہیں یا مؤذن حضرات ہیں تو وہ کبھی کبھی بڑے اچھے الہان کے ساتھ اذان کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اذان جو ہے وہ 4-5 منٹ لگ جاتے ہیں. اور یہ 3 وتر پڑھنے میں جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے اس حساب سے تو 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے.
تو یہ اپنی نماز جو ہے 3 وتر جو نیت 3 کر کے کھڑا ہوا ہے تو 3 مکمل کر لے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آئندہ 2 اور 1 کا سلسلہ رکھے تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے. احسن اللہ علیکم شیخنا. کسی بھائی نے عزیز اللہ خان صاحب ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اپنی زندگی میں ایک بچے کو پلاٹ وغیرہ دے سکتے ہیں دوسرے بچوں کی رضامندی کے ساتھ، جبکہ دوسرے بچوں کی شادی وغیرہ ہو گئی ہے، ضرورتوں کی پوری کر دی گئی، لیکن یہ جو ہے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور چھوٹا ہے سب سے، تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا اس کو پلاٹ وغیرہ یا کوئی چیز بھی ایز اے گفٹ دے سکتے ہیں پیرنٹس؟ اس سلسلہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کتب حدیث میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آ کے پوچھا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر گواہ ہو جائیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بھی معلوم کر لیں گے اور گواہی، ظاہر ہے کہ مسئلہ کلیئر ہوگا تو گواہ بنیں گے، نہیں تو نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ میں پہلے نمبر پہ پوچھا، فرمایا کہ کیا تم نے باقی بیٹوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے، یا باقی اولاد میں سے جو آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں سب کو ایک ایک غلام دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف الفاظ ہیں. ایک روایت میں ہے کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. کہیں ہے کہ اگر سب کے ساتھ عدل کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ بھی عدل کریں گے، بر و نیکی میں تمہارے ساتھ عدل کریں گے، اور تم ان کو ساتھ داد و دہش میں تم عدل کرو، بر و نیکی میں وہ عدل کریں گے. اور بعض روایت میں کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ سارے جو ہیں وہ عدل کے ساتھ سارے خدمت کریں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دوسرے بچوں کی رائے شامل نہ کی جائے، ان سے مشورہ نہ کیا جائے، تو کسی ایک بچے کو دینا ظلم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار نہیں رکھا بلکہ منع کیا، اور اس صحابی نے وہ غلام واپس لے لیا. کہا کہ میں سب کو دینے کے لیے میرے پاس نہیں، تو میں وہ بھی واپس لے لیتا ہوں، واپس لے لیا. اب عزیز اللہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ باقی بچوں کی شادیاں کر دیں، ان کے اخراجات ہو گئے، بیوی بچے ہو گئے، یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو سب کے مشورے سے کوئی پلاٹ لے کے دیا ہے. اگر سب کے مشورے سے ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی حرج نہیں. اگر سب نے دل سے رضامند ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ چھوٹا بھائی ہے، ہم سارے کام کاج میں لگ گئے، بال بچے والے ہو گئے، ایک پلاٹ اب آپ کو کہتے ہیں کہ اس ہمارے بھائی کو لے کے دے دیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ دل سے کہہ رہے، یہاں بھی تو بات ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف باپ کے منہ کو اب کچھ کہہ نہیں سکتے، اب بعد میں پیچھے باتیں کرتے پھریں گے، بہن سے کہیں گے دیکھو بابا نے کیا کیا، دوسرے بھائی سے کہیں گے دیکھو ابا نے کیا کیا. اگر ایسی صورتحال سمجھ میں آئے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا کہ یہ تو محض باپ کے ڈر سے یا باپ کو منہ رکھنے کے لیے جسے کہتے ہیں اس نیت سے خاموش ہو گئے، رضامند ہو گئے. لیکن اگر واقعی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بھائی ہے اور اس کا حق ہے، آپ اس کو لے کے دے دیں، تو پھر جائز ہوگا، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. جی السلام اللہ علیکم شیخنا، بارک اللہ فیکم. ایک سوال ہے جو تھوڑا بڑا ہے، میں اس کو پڑھ دینا چاہتا ہوں. کوئی امجد صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، میں میری چھوٹے بھائی کی بیٹی کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میری وائف کے ساتھ. اگر میں میری بھائی کی لڑکی کو اڈاپٹ کرتا ہوں تو مجھے بیٹی کو سعودی عرب لانے کے لیے پاسپورٹ پہ فادر کا نام میرے لکھوانا پڑے گا، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ یعنی اس بیٹی کے سامنے ان کا نام لکھوانا چاہتے ہیں. عہد جاہلیت میں یہ تبنیت، اڈاپٹ کرنا بچے کو، یہ عہد جاہلیت میں مشہور تھا، چلا آ رہا تھا. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اسی انداز سے زید بن محمد کا نام دیا ہوا تھا. سارے لوگ زید بن محمد ہی کہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا، کیونکہ منع نہیں تھا اور یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور بالآخر سورۃ الاحزاب کے آغاز میں ہی یہ مسئلہ جو ہے اللہ رب العزت نے حل فرما دیا کہ جو رسم تبنیت بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیا. اور رسم تبنیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم،
لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے، یعنی جس کا بیٹا ہے اس کے نام سے پکارو۔ اگر کسی کو کسی کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، جیسے آج کل کبھی کبھی سڑکوں پہ پڑا ہوا کنارے پہ، گلی میں کنارے میں بچہ مل جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو بھی شکل ہے، جیسا بھی کسی نے اس کو پھینکا یا رکھا وہاں، تو اب اس کے باپ کا نام کسے معلوم ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ اب وہ تمہاری غلام ہو جائیں گے یا تم اسے اپنا نام دے دو گے، وہ تمہارے بھائی ہیں یا تمہارے دوست ہیں، تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ تو ایسی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہو گئی سورہ احزاب کی، تو آپ نے فوری طور پر سب میں اعلان کر دیا کہ یہ زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ عنہما، یہ زید بن حارثہ ہیں، زید بن محمد نہیں۔ آج کے بعد یہ سلسلہ تبنیت جو ہے یہ ختم ہے۔ اور علامہ سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو رحمت للعالمین کتاب کے مؤلف ہیں، رحمت للعالمین سیرت کی بہترین اور مستند کتاب ہے، اس میں انہوں نے رسم تبنیت کے خاتمے کے سلسلہ میں ایک جملہ کہا ہے جو بڑا خاص جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے یہاں بیٹا نہیں ہوتا تھا وہ کسی دوسرے کا بیٹا لے کر اسے اپنا نام دے کر اپنے پاس پال کر گویا کہ اللہ کو کہتا تھا کہ کیا ہوا جو تو نے مجھے بیٹا نہیں دیا، دیکھو میرے گھر میں بچے کی کلکاریاں، میرے گھر میں بچہ کھیل رہا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی گستاخی ہے۔ کوئی زبان قال سے کہے نہ کہے، زبان حال تو یہی ہوگی نا کہ اللہ نے دیا تو کیا ہوا، میں نے بچے سے کھیل رہے ہیں، بچے سے دل ہمارا بہلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ زید بن محمد سے زید بن حارثہ کروایا تاکہ نبی کے گھر سے یہ بات شروع ہو، اور نبی کے گھر سے جو بات شروع ہوگی ظاہر ہے کہ وہ پکی ہوگی۔ جیسے کوئی منہ بولا بیٹا جو ہے وہ کسی کا اپنا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، جو ان کا نکاح حضرت زید سے تھا، زید نے طلاق دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، تو لوگوں نے کہا کہ بہو سے شادی کر لی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر اس کا جواب دے دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی تو کسی مرد کا باپ ہے ہی نہیں، میرے نبی کے یہاں بیٹے ہوئے بچپن میں فوت ہوتے رہے، وہ کسی مرد کے باپ نہیں تو ان کی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اللہ رب العزت نے یہ رسم ختم کروائی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے تبنیت کی، لے پالک لینے کی یا اڈاپٹ کرنے کی رسم کو ختم کروایا۔ اب اگر کوئی کسی کو فقیر سمجھتے ہوئے کسی کے بچے زیادہ ہیں اور اپنے بھی بچے ہیں، اس کا کوئی ایک دو بچہ اپنے گھر میں لے لیتا ہے، اب یار میرے پاس چھوڑو، کھانا پینا پڑھنا پڑھانا میں کر لوں، اور ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہیں دے سکتا۔ ادعوہم لآبائہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اگر یہی کام کریں یہ جنہوں نے لکھا ہے کہ بہن کی بھائی کی بیٹی لینا چاہتے ہیں، بہن کی بیٹی لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی شکل ہوگی، ان کو اپنی جگہ پہ نام جو ہے اس بچے کی ولدیت اس کے اصل باپ کا نام ہی رکھنا ہوگا۔ اب وہ سعودیہ لا پائیں نہ لا پائیں، پاکستان میں رکھیں کہاں رکھیں، کوئی امریکہ برطانیہ یورپ میں لے جاتے ہیں، لے جائیں نہ لے جائیں، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کے باپ کی جگہ اپنا نام ڈال دیں۔ اور پھر ایک مرتبہ نہیں، اب دیکھیں کہ یہ جھوٹ کتنی مرتبہ بولنا پڑے گا۔ برتھ سرٹیفکیٹ میں جھوٹ، اس کا پاسپورٹ بنائیں گے اس میں جھوٹ، اسکول میں داخل کرانے جائیں گے اس کے داخلے کے فارم میں جھوٹ، پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ آئیں گے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ساری عمر جھوٹ۔ اور دوسرا جو بہت بڑا نقصان یا خطرہ اس گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی طرف بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ کسی کی بیٹی لے لی، کسی کا بیٹا لے لیا، اپنے گھر میں مثال کے طور پر ابھی کل ہی کسی نے بات کی تھی کہ کسی نے بیٹا لے لیا اپنے بھائی کا بیٹا لے لیا۔ اب یہ جو خاتون ہے یہ اس بیٹے کی کیا لگے گی؟ چچی۔ بھائی کا بیٹا لیا تو چچی ہوئی نا۔
یہ چچی ہے، اور چچی اور بھائی کے بیٹے کی یا شوہر کے بیٹے کا چچی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ غیر محرم ہے، ساری عمر غیر محرم پالے گی، اور اللہ نے کل ان کو کوئی بیٹی دے دی تو وہ اس کے لیے کزن ہے اور فرسٹ کزن ہے، وہ کزن نہیں ہے کہ ساری دنیا جو کزن میں شامل کر لیتے ہیں، وہ اصل کزن ہے، اس کی چچازاد بہن ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ یہ دو گناہ تو گھر میں مسلسل شروع ہو گئے بے پردگی والے، جیسے ہی وہ پردے کے لائق ہوں گے۔ تیسرا جو گھر والوں کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو کوئی بیٹی بیٹا جو پیدا ہو گیا تو وراثت کا مسئلہ جب آئے گا، اس وقت یہ باہر سے لیا ہوا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ تو شرعاً وارث نہیں ہے۔ اب اس کو جب وارث بنایا جائے گا تو بھائی بہن جو ہیں وہ ناراض ہوں گے کہ یہ تم وہاں سے اٹھا کے لے آئے تھے اور آج اس کو وارث بھی کر رہے ہو۔ اگر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور یہ اس کو سارا کچھ دینا چاہ رہا ہے تو اس کے اپنے بھائی بہن جو بظاہر چچے اور پھوپھیاں لگتے ہیں اس بچے کے، وہ ناراض ہوں گے کہ تم اس کو وراثت کیسے دے سکتے ہو۔ تو اس طرح گھروں میں لڑائیاں جھگڑے اور بڑا کچھ جو ہے وہ کل کو ہونے والے ان حالات سے بچتے ہوئے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، کسی کی ولدیت بدلنا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم شیخ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں شیخ صاحب سوال ہے کہ انڈیا کے بینک میں ہمارا پیسہ ہے اور اس میں سود بھی آ رہا ہے، اب وہ سود کا پیسہ نکال کے میں کسی ایسے مصرف میں خرچہ کرنا چاہتا ہوں جہاں علماء کرام جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہاں آپ کر سکتے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اسی اکاؤنٹ سے ہمیں وہ پیسہ نکالنا ہے جو سود کا ہے، یا ہم دوسرے اکاؤنٹ سے نکال کر کے اتنا ہی جتنا آیا ہوا ہے صرف کر سکتے ہیں؟ پیسہ جو ہے نا وہ اکاؤنٹ سے معلوم ہو جاتا ہے، بینک والے یہ بتا دیتے ہیں کہ کتنا پیسہ تمہارا سود کا ہے اور کتنا تمہارا مول ہے، اصل کتنا ہے، یعنی جو اصل ہے وہ باقاعدہ ان کے پاس لکھا ہوا ہے، اس پہ مثال کے طور پر 10,000 سود آ گیا، مثال کے طور پر 10,000 سود کا ہے، اب وہ اس بینک میں جس میں رکھا ہوا ہے اس سے دیں، اپنی جیب سے دیں یا کسی دوسرے اکاؤنٹ سے نکالیں، وہ 10,000 ان کو سود اور حرام سمجھتے ہوئے اس کو خرچ کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اسی بینک سے نکالیں گے تو تبھی وہ سود بنے گا، وہ تو سود ہے، اور نوٹ پہ تو لکھا ہوا نہیں آئے گا نا کہ یہ سود کا ہے یا حلال کا ہے، بلکہ کئی لوگ تو بڑی غلط بات کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں حلال حرام سود رشوت، کیا ہے؟ سود کا پیسہ بھی وہی ہوتا ہے، رشوت کا بھی وہی ہے، حلال کا بزنس کا بھی وہی، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ نوٹ تو نوٹ ہے، 500 کا ہے تو وہ جس طرح، میں بعض دفعہ اپنے درسوں میں یہ بات کہی ہے کہ نوٹ تو نوٹ ہی ہے، 500 کا ہو 1000 کا ہو، حلال کے نوٹ کا اور حرام کے نوٹ کا طریقہ معلوم ہے تمہیں بھی اور ہمیں بھی۔ ایک گھر میں 3-4 لڑکیاں چل رہی ہیں، جوان ہیں، ان میں سے ایک بہن ہے، دوسری ان میں سے بیٹی ہے، تیسری ان میں سے بیوی ہے، یا کوئی چوتھا تیسرا بھانجی ہے بھتیجی ہے، میں نے کہا 3-4 ہیں، ان میں سے تمہارے لیے حلال کون سی ہوگی؟ صرف ایک جس کے ساتھ کلمہ پڑھ کے تمہارا نکاح کیا گیا۔ اسی طرح 500 کا 1000 کا نوٹ، سود کا رشوت کا سب ایک ہی ہے، لیکن جس طرح وہاں فرق کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں فرق کیا جائے گا۔ حلال ذرائع سے کمایا ہوا حلال ہے اور حرام ذرائع سے کمایا ہوا حرام ہے، لیکن نوٹ پہ نہیں لکھا ہوا واقعی۔ اب یہ صاحب جو بینک والے نوٹوں کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے 10,000 مثال کے طور پر میں نے کہا سود کا ہے، وہ 10,000 جو ہے اس کو اس کے مصارف میں صرف کر دیں، وہ چاہے اپنی جیب سے کریں چاہے دوسرے اکاؤنٹ سے کریں، کیونکہ اصلی پیسہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ سود کا پیسہ ہے۔ ادھر سود شمار کر لیں گے، ادھر جو ہے وہ اصلی رہے گا، جیب والا جو ہے اس کو سود شمار کر لیں گے، وہاں اصلی ہو جائے گا، لیکن جتنا سود جمع ہوا ہے وہ اس کو نکالنا ہے۔ اور اس کے لیے علماء کرام نے جو طریقے یا مقامات مصارف ذکر کیے ہیں وہ میرا خیال انہوں نے پوچھے نہیں، لیکن لگے تو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے غلطی سے سود لے لیا، کسی مجبوری میں غلطی میں لے لیا، سود پہ پیسہ لے لیا، اب اس پہ اتنا سود چڑھ چکا ہے کہ وہ اتار نہیں پا رہا، اس قسم کا پیسہ دے کے اس کا سود اتروا دیا جائے۔ حرام سے آیا اور حرام میں گیا، جان چھوٹی۔ اور اگر ایسا کوئی آدمی نہیں مل رہا
تو پھر دوسری شکل یہ ہے کہ محلے کی گلی نالی کوئی ٹوٹی ہے وہ بنا دے، کہیں ایسی ضرورت ہے کہ نالی بنوانی پڑتی ہے نئی بنوا دے۔ اب ظاہر ہے کہ پیسے سود کے بعض دفعہ بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، 10,000 تو میں نے ایسے مثال کہا ہے، تو ایک شکل یہ ہے کہ پیسے اور بھی زیادہ ہیں، کوئی پبلک لیٹرین جو فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے، ہر کسی کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، ایسی کوئی پبلک لیٹرین بنا دے، یا کوئی پبلک لیٹرین ٹوٹی پھوٹی ہے اس کی مرمت مینٹیننس کروا دے۔ اس طرح کی جگہوں پہ یہ سود کا پیسہ جو ہے وہ جائے گا۔ یا پھر آخر مسلمان ہے اور بھوک سے مر رہا ہے، اور آج کل ایسے مواقع جو ہیں وہ بہت سارے بن گئے ان موجودہ حالات میں کہ کچھ لوگ بیچارے بھوک کے ہاتھوں مرنے کو آئے ہوئے ہیں کہ روز روز کما کے لاتے تھے، اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں، لاک ڈاؤن نے وہ سارے راستے بند کر رکھے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو اس کو سود کا پیسہ دے کر اس کی جان بچائی جا سکتی۔ اب یہ ہے کہ اس کو اتنا دیں کہ اس کی جان بچ جائے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ 10-20 ہزار ہے تو اکٹھا ایک گھر میں آپ دے کے آ جائیں، یعنی ایسا ہو کہ اس کی جان بچے اور آپ اس کو اسی طرح کے دوسرے لوگوں کو دے کے اپنا سود کا پیسہ جو ہے یہ موجودہ حالات میں اس مصرف میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم شیخنا، مبارک اللہ فیکم۔ اب میں ذرا ناظرین میں سے کسی کا سوال لینا چاہوں گا جو سوال پوچھنا چاہیں۔ ناظرین اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، بس مجھے اشارہ کر دیں تاکہ میں آپ کا مائک کھول دوں۔ سارے کیمرے بند ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ افطاری کی تیاری میں لگ گئے، افطاری کی تیاری میں لگ رہے ہیں۔ ذیشان سوال کر رہے ہیں، تو ذیشان نے تو خیر سوال کیا تھا، یا یہاں پہ صفی صاحب ہے، سیف صاحب پوچھئے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ ان کا مائک کھولیے نا۔ ارے مائک کھول دیا سیف صاحب کا۔ سیف صاحب آپ کا مائک کیسے بند ہو گیا؟ آپ نے خود بند کر دیا کیا؟ چلیے سیف صاحب میں آپ کا مائک کھولنا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے آپ نے اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا۔ جی کھل گیا مائک۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی زکوٰۃ کے حقدار کو بر وقت رقم نہ ہونے پر جو ہے کسی سے ادھار لے کر مدد کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر زکوٰۃ کا مال ہے، آپ کو زکوٰۃ بنتی ہے 10-20 ہزار، لیکن فی الوقت آپ کی جیب میں اتنا کیش نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں موجود ہیں دولت کے پراپرٹی کے طور پر، بہت چیزیں موجود ہیں، لیکن جو 20,000 50,000 آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں۔ آپ اپنے کسی بھائی سے، آج کا آپ کا سال مکمل ہوا، آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھائی سے ادھار لے کر یہ جو 50,000 یا 20,000 آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ ادھار لینا دینا ویسے ہر وقت جائز ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے آپ لیں گے تو یہ تو بڑا بابرکت ادھار ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جائیداد دے رکھی ہے، صرف کیش نہیں ہے، جو جائیداد ہے وہ ہر وقت کیش کی شکل ہی ہوتی ہے، کل بک جائے گا، پرسوں بک جائے گا، سونا ہے روزانہ بک سکتا ہے۔ تو اگر اس معاملے میں آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں اور اس کو زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہوگا، اس میں کوئی ممانعت اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ویسے بھی ادھار ہر وقت لینا دینا جائز ہوتا ہے۔ جی کہیے۔ دوسرے بھائی کوئی ہیں؟ مبین خان صاحب پوچھا جی، مبین صاحب پوچھیے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ شیخ صاحب یہ جو آپ نے جو بتایا تھا کہ اللہ کی کچھ مصلیت، میں بھی حالانکہ استعمال کرتا تھا، ایسے میرے کو اس کا نالج نہیں تھا، یہ مصلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا اس وقت، آپ نے بات ساری غور سے نہیں سنی۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی، اللہ کی مصلحت نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت، ہماری مصلحت، ہمارا فائدہ۔ آپ آسان لفظوں میں یہ لے لیں کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کام ہے نہیں ہو پایا، یقیناً اس میں کوئی ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہم سے کوئی چیز نکل گئی، میں نے مثال بھی دی تھی کہ گاڑی نکل گئی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا تھا، میری گاڑی نکل گئی، بعد میں پتہ چلا کہ راستے میں اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ مصلحت ہو گئی یا نہیں؟ ہمارا لیٹ ہونا
اس میں ہمارے لیے مصلحت ہے اللہ کی طرف سے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے. حیاکم اللہ، بارک فیک. حسن اللہ علیکم شیخ. اور ذیشان احمد بھی ایک سوال کرنا چاہتے تھے، تو اب دے دیتے ہیں ان کو اپنا وقت بھائی ذیشان صاحب کو. جی ذیشان صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ محترم، میرا سوال تھا کہ اگر ہم کئی لوگ مل کر زکوٰۃ کے پیسہ جمع کریں اور بھی صدقے کا پیسہ، اور اس کو سال بھر یا رکھ کر اور لوگوں کی تعلیم کے لیے اگر یوز کریں اس پیسے کو، چونکہ اس کا وقت 6 مہینہ 7 مہینہ تک بھی رکھا رہتا ہے، اور بچوں کے ویسے لوگ جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو پڑھایا جائے، تو کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو 6 مہینے سال تک اپنے پاس رکھنا یہ درست نہیں ہے. آج آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، آپ نے حساب کر لیا، آپ کے دوستوں ساتھیوں نے حساب کر لیا، زکوٰۃ آپ نے اکٹھی کر لی. اب اس کو 1 دن میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں آپ اس کو جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچا دیں. پہلی بات یہ کہ اس کو اتنا لمبا رکھنا، اس سال کی زکوٰۃ کو آپ اتنا لمبا نہیں رکھ سکتے. ایک شکل ہے کہ آپ اگلے سال کی زکوٰۃ بھی نکالیں. اگلے سال کی جب ایڈوانس نکال کے رکھیں گے تو اس کو آپ لٹکا سکتے ہیں پورے سال کے دوران، جب چاہیں اس میں سے کچھ دیتے رہیں، لیکن آج والی نہیں. آج والی آپ کو مہینہ ہفتہ کے اندر نکالنا ہے. ایڈوانس والی، اگلے سال والی آپ رکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ زکوٰۃ فقراء مساکین کے لیے ہے، فی سبیل اللہ کے کاموں کے لیے ہے، جہاد کے لیے ہے، اور مؤلفۃ القلوب کے لیے ہے، غارمین ان کے. اس زکوٰۃ میں یہ اسکولوں کی فیسیں نہیں آتی. اور میں یہ خاص طور پر اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مدارس دینیہ ہیں جن میں دین بھی پڑھایا جا رہا ہے، دنیا بھی پڑھائی جا رہی ہے، تو ان مدارس کا زکوٰۃ کے پیسے سے تعاون کیا جا سکتا ہے، جائز ہوگا. اگر اس کے برعکس مدارس ہیں جو آج دنیا داری سکھلا رہے ہیں، صرف جن میں دین کا نام تک نہیں ہوتا، ان مدارس کی فیسوں میں زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے، وہ دین پڑھیں گے ہی نہیں، دین کے قریب نہیں آئیں گے. آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ گویا کہ ناجائز جگہ پہ جا کے لگ گیا. زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کے دانے وہاں ڈالیں جہاں دانے اگنے کی توقع ہے. سڑک پہ ڈال دیں گے تو گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پس جائیں گے. تو یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کو اسلامی تعلیم کے طالب علموں پر خرچ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان سکولوں میں زکوٰۃ دیں جن میں اسلام نام کی چیز نہیں ہوتی، اور ان سکولوں کے بچوں کو دیں جو بچے اسی طرح کے ہیں کہ وہاں سکولوں میں نماز نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں پڑھتے، اور سکولوں میں جب تعلیم نہیں ہوتی تو وہ اسی طرح کی ان کی ساری زندگی نکل جاتی ہے. جیسے آج کل ماڈرن دور کے سکول ہیں جن میں اسلامیات نہیں ہے، ایسے سکولوں کے بچوں کی فیسوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے. حسن اللہ علیکم شیخنا، جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. اب 2 منٹ کے لیے میں شیخ صاحب سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد. عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے بڑی اہم ہے. حدیث یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سأل اللہ الجنہ 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار. یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو 3 بار مانگا تو جنت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور اگر کسی شخص نے جہنم سے 3 بار پناہ مانگ لی تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ایک ہی بار کو بار بار مانگنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ایک ہی چیز کو 3 بار مانگا کرتے تھے. اور یہ حدیث صریح ہے اس تعلق سے کہ جب بھی ہم مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
3 بار مانگیں. جنت مانگنا ہے, جہنم سے رہائی مانگنی ہے, گناہوں کی معافی مانگنی ہے, جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے ہمیں اس کو 3 بار مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے, اور ہم سارے لوگوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں پروردگار اسے قبول فرمائے, اور ہمیں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیک. شیخ ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ لگا دوں, چھوٹی سی بات ایک اضافی ساتھ میں, کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ 3 بار کہا ہے, اسی طرح ایک صحیح سند سے ثابت دوسری حدیث بھی ہے, اس میں 7 مرتبہ کہنے کا ہے. یہ بھی صحیح ہے, 3 مرتبہ والی بھی اور 7 مرتبہ والی بھی. اگر کوئی 7 مرتبہ جہنم سے خلاصی مانگتا ہے, 7 مرتبہ جنت طلب کرتا ہے, تو جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے, جہنم کہتی ہے یا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. تو 3 تک صرف کفایت نہ کریں بلکہ 7 تک اس سے بھی زیادہ مانگیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کوئی چیز جب حاجت رکھیں بار بار مانگیں. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. آپ تمام اخوان سے میں آپ چاہتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ آپ لوگ زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور زیادہ لوگوں کو لے کر کے جوائن کریں تاکہ زیادہ فائدہ ہو سکے. بارک اللہ. محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.